آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے، یہ جو ویلپریٹ یا ویلپریک ایسڈ کے نام سے جو ایک میڈیسن آتی ہے، اس کے ڈیفرنٹ ٹریڈ نیم ہیں. فار ایگزامپل ایپیوال کے نام سے، ڈیپاکان کے نام سے آتی ہے، ریویلپ کے نام سے، ایپیلم کے نام سے آتی ہے. تو ان کا یوز ان خواتین میں جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج بریکٹ میں فال کرتی ہیں، یعنی کہ پوٹینشلی یا تو وہ ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا شادی ہو گئی ہوتی ہے. یوزولی یہ 20 to 40 ایئر کے درمیان یہ گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ان ڈرگز کا استعمال ہے وہ کس حد تک اس میں ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے، اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اسپیشلی خواتین کے حوالے سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ان ادویات کا استعمال بعض کا بہت ضروری ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سائیکیٹری کی بات کریں، بائیپولر ایلنس کی ہم بات کریں، تو اس وقت تک جتنی بھی ہمارے پاس ریسرچ ہے، موسٹ افیکٹو ڈرگ جو ہے نا وہ آپ کو یہی گروپ سے ہی ملے گی، ویلپریک ایسڈ یا ویلپریٹ جسے ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ایپیلیپسی کی بات کریں، جو موسٹ براڈ اسپیکٹرم جتنی ادویات ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں ایپیلیپسی کو، ان میں سے ایک یہ ڈرگ بھی ہے ویلپریٹ. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس دوائی کو استعمال کرنا ہماری مجبوری ہوتا ہے ٹو کنٹرول سمپٹومیٹالوجی. ایک تو یہ اس میں کلیئر. لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے، جب بھی ہم میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں، ایوری ڈرگ از اے کیمیکل، جب بھی ہم پریسکرائب کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو ایویلویٹ رسک بینیفٹ ریشو. اگر تو بینیفٹ اس ڈرگ کا زیادہ آ رہا ہے، آؤٹ وے کر رہا ہے رسک کو، تو وہ ہم پریسکرائب کرتے ہیں. اگر ادر وے راؤنڈ ہے تو پھر ہمیں دوسرے آپشن کی طرح کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں خواتین کے اندر پریسکرائب کرتے ہوئے کائنڈلی کچھ چیزیں ان کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. ایک تو بنیادی چیز پہ جو بنیادی چیز ہے، یہ دیز ڈرگز آر ہائیلی ٹریٹوجینک. ٹریٹوجینک ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی میں جب فیٹل فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو آرگن فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، اسپیشلی فار ارلی 3 month فرسٹ ٹرائمیسٹر میں، تو اس میں جو آرگن میل فارمیشن کی یہ ایک بہت بڑی کاز ہے ڈرگز، یہ جو پریسکرائب ڈرگز ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. خاص طور پہ یہ جو بچوں میں کلیفٹ لپ کے کیسز آتے ہیں کہ ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا اندر جو تالو کا مسئلہ آتا ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں اس کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جو حرام مغز کے ساتھ جو ہڈیوں کا ایک نالی سی بنتی ہے، اس میں بھی پرابلم دیکھے گئے ہیں. دماغ کی ڈیولپمنٹ بھی پرابلم دیکھے گئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس حوالے سے اس دوائی کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ خواتین پہ مینسٹرول پرابلم، جو ماہواری کے مسائل ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ دوائی زیادہ ان کو ورس کر دیتی ہے. بعض اوقات انیشیٹ بھی کر دیتی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، یہ اس دوائی کے بعد پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے سے کوئی پرابلم آ رہا ہے تو ورسنگ کے بہت چانس بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ خواتین میں PCO پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک کامن النس ہے جو کہ خواتین میں پائی جاتی ہے، جس میں ویٹ گین ہو جاتا ہے، ایکنی بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہسٹریزم ہو جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے مینسٹرول ابنارمیلٹیز آ جاتی ہیں، انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. اس میں بھی یہ بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے کہ جی، اور یہ رول ہے کہ جی پریگنینسی ٹیسٹ اور آپ کی جو گینیکولوجیکل ایگزامینیشن ہے وہ ہونے چاہیے اگر آپ لانگ ٹرم اس دوائی کو پریسکرائب کرنے جا رہے ہیں. پھر اس میں آ جاتا ہے ویٹ گین. یہ بھی ویٹ گین کے لیے ہائیلی نوٹوریس یہ گروپ ہے، تو اس حوالے سے بھی پیشنٹ کو کونسل بھی آپ نے کرنا ہے اور بتانا بھی ہے. ہیئر لاس، ہیئر فال کی اس میں بہت ہسٹری کے ملتی ہے آپ کو پیشنٹ میں، جو پرولانگ یوز کر رہی ہوتی ہیں کہ جی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. ایکنی فارمیشن، اگر ایکنی کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اس کو فلیئر اپ کر سکتی ہیں، ایکنی بن بھی سکتے ہیں اس سے. تو یہ چند گزارشات ہیں کہ جب بھی آپ خواتین میں پریسکرائب کرنے لگیں تو رسک بینیفٹ ضرور دیکھیں. ان کیس اگر بہت ہی مجبوری بن گئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اور کوئی آپشن نہیں بچا، تو پھر اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، ایک تو سب سے پہلے پیشنٹ کو کونسل کریں، پوری انفارمیشنل کیئر دینی ہے، رسک بینیفٹ پیشنٹ کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، اور جو ایگریڈ میوچول ایک پلان بنتا ہے ٹریٹمنٹ کا، اس کے حوالے سے آپ نے چلنا ہے. یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے جو ہائی کوالٹی آپ نے الٹرا ساؤنڈ بھی کروانے ہیں پیشنٹ کے ٹائم ٹو ٹائم. اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ جی آپ نے
انیشل سکین کب کرانا ہے، پھر اناملی سکین کب کرانا ہے، وہ ہائی کوالٹی ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی آرگینوجینیسس میں، آرگن فارمیشن میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس میں آپ ٹائملی اس کو ہالٹ کر لیں دوائی کو، تاکہ وہ جو زیادہ نقصان سے پیشنٹ کو بچایا جائے۔ دوسرا فولک ایسڈ پروفیلیکسس، یعنی اس دوائی کے ساتھ اگر فولک ایسڈ بھی دیا جائے تو اس کی بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ جی وہ بھی جو کمپلیکیشن ڈیولپ ہونی ہوتی ہیں خاص طور پہ بچے میں، تو اس کو پریونٹ کرنے میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔